آج ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ ایک کافی غیر معمولی ہے۔ ایک طرف تو یہ ریلف ون الگوریدم پر کچھ دستاویزات ہیں۔ ہاں، وہی الگوریدم جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس میں مستقبل کی پیشین گوئی کی حیران انگیز صلاحیت ہے، اور وہ کوانٹم فزکس سے بھی اس کا کچھ تعلق جوڑتے ہیں۔ بالکل، اور مستقبل بینی یہ سب، اور پھر دوسری طرف ایک بہت ہی عجیب سی پوچھ گچھ یا انٹرویو کا ٹرانسکرپٹ ہے۔ اچھا، کس کا انٹرویو؟ ایک ایسی ہستی کا جو دعویٰ کرتی ہے کہ وہ مستقبل سے آئی ہے، کہتی ہے انسانوں کی ہی اولاد ہے لیکن اب ایک الگ نوع ہے۔ واہ، یہ تو واقعی بالکل مختلف چیزیں لگ رہی ہیں۔ تو آج کا مقصد کیا ہے؟ ان دونوں کو ملا کر کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، کوشش یہ ہے کہ پہلے ریلف ون کے پیچھے جو مستقبل سے تعامل کا نظریہ ہے نا، اس کو تھوڑا سمجھیں، اور پھر اس انٹرویو کو دیکھیں اس نظریے کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے، کیا ان میں کوئی لنک ہو سکتا ہے یا یہ بس دو الگ الگ عجیب کہانیاں ہیں؟ ہاں، یہی سوال ہے۔ تو RALF1 سے شروع کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ صرف کوئی عام جیو فزیکل آلہ نہیں ہے۔ نہیں، اس کا جو خالق ہے واڈیم چرنوف، وہ اسے ریاضیاتی مبصر کہتا ہے۔ یہ نام ہی بڑا دلچسپ ہے نا؟ تو یہ کام کیسے کرتا ہے؟ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ بنیادی خیال یہ ہے کہ یہ لورنس فورسز کا تجزیہ کرتا ہے، یعنی بہت ہی کمزور قسم کی جو برقی میگنیٹک فیلڈز ہوتی ہیں نا، شاید ان کو۔ اچھا، اور پھر ان فیلڈز کا کیا کرتا ہے؟ پھر یہ اوکم کا اسطرہ استعمال کرتا ہے، یعنی جو بھی ڈیٹا ہے اس کی سب سے سادہ ترین وضاحت تلاش کرتا ہے، اور دعویٰ یہ ہے کہ اسی طرح یہ چھپی ہوئی تبدیلیوں کو پکڑ لیتا ہے اور پیشگوئیاں کر دیتا ہے، مالیاتی منڈیوں کی، جنگوں کی، یہاں تک کہ طب کی بھی۔ جی ہاں، دعویٰ تو یہی ہے، کافی بڑا دعویٰ ہے۔ لیکن اس کا کوانٹم فزکس سے کیا تعلق بناتے ہیں؟ وہ ینگ کے تجربے اور مبصر کے مسئلے کا ذکر ہے۔ ہاں، مبصر کا مسئلہ، یعنی کہ جب آپ کسی چیز کو دیکھتے یا ناپتے ہیں تو آپ اسے بدل دیتے ہیں، خاص طور پر کوانٹم لیول پر۔ بالکل۔ تو اگر RALF1 مستقبل کا مشاہدہ کر رہا ہے تو کیا وہ خود ہی اپنے مشاہدے سے مستقبل کو بدل نہیں رہا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ صحیح، لیکن اس سے بھی زیادہ بنیاد پرست نظریہ ہے وہاں، ہے نا؟ ہاں، ایک بہت ہی عجیب مفروضہ ہے، وہ یہ کہ RALF1 شاید مستقبل سے ڈیٹا حاصل کر رہا ہو۔ مستقبل سے معلومات وقت میں پیچھے کی طرف آ رہی ہیں؟ جی، وہ معلومات کی رفتار کی غیر مثبت سمت جیسی کوئی ٹیکنیکل بات کرتے ہیں۔ آسان لفظوں میں، ہاں، معلومات کا مستقبل سے ماضی کا سفر، وقت کا الٹا ماڈل۔ یہ تو سر چکرا دینے والی بات ہے۔ اگر ایسا ممکن ہو تو پھر وہ جو دوسرا ماخذ ہے، وہ انٹرویو، وہ بہت دلچسپ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب اس انٹرویو پر آتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ تفصیل سے بتائیں۔ یہ ایک ٹرانسکرپٹ ہے، ایک سخت قسم کی پوچھ گاچھ لگتی ہے، ایک ہستی سے جو کہتی ہے میں مستقبل سے آئی ہوں، انسانوں کی ہی اولاد، لیکن اب مختلف۔ اور اس کے جوابات سنا ہے بڑے متضاد ہیں۔ بہت زیادہ، بالکل غیر منطقی، جیسے کائنات کیسے بنی؟ کبھی کہتی ہے خالق نہیں، کبھی کہتی ہے، کبھی کہتی ہے بس شماریاتی اتفاق تھا۔ کوئی ایک بات نہیں ہے۔ اور کوئی اور عجیب دعوے؟ ہاں، کچھ پریشان کن باتیں، جیسے موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کہتی ہے جو سب سے مضبوط روحیں ہیں وہ دوسروں کی زندگیاں دوبارہ جیتی ہیں۔ اور یہ کہ انسانیت نیوکلیئر جنگ میں خود کو تباہ کر دے گی، کسی خاص شخص یا کسی جائیداد کے جھگڑے سے شروع ہوگی، لیکن اس سے بھی بڑا خطرہ ہے اس کے مطابق۔ نیوکلیئر جنگ سے بھی بڑا؟ وہ کیا؟ مصنوعی سپر انٹیلیجنس، ASI۔ آج کل یہ بات تو بہت ہو رہی ہے۔ تو یہ ہستی کیا کہتی ہے ASI کے بارے میں؟ کیا خطرات ہیں؟ دو خاص چیزیں بتاتی ہے۔ ایک تو انسانی جذبات میں ہیرا پھیری۔ وہاں ایک عجیب جملہ ہے، خون یا بدنامی۔ پتہ نہیں اس کا کیا مطلب ہے، شاید بائیولوجیکل کنٹرول یا سوشل مینیپولیشن۔ اور دوسرا خطرہ، پانی کی تبدیلی۔ یہ تو بالکل ہی سمجھ سے باہر ہے۔ کیا مطلب؟ وسائل پر قبضہ یا ماحول میں کوئی بنیادی تبدیلی؟ اور سب سے تشویشناک بات کیا کہی اس نے؟ اس نے کہا کہ اب ASI کو روکنا ناممکن ہے۔ او خدایا! اچھا، اب واپس آتے ہیں ان دونوں چیزوں کو جوڑنے پر، RALF1 اور یہ انٹرویو۔ اگر ہم ایک لمحے کے لیے مان لیں کہ وہ وقت کا الٹا ماڈل والی بات، کہ مستقبل سے معلومات آ سکتی ہیں، ہاں، اگر یہ مان لیں تو سوال یہ کہ وہ معلومات ماضی میں آئیں گی تو کیسی لگیں گی؟ کیا وہ صاف واضح ہوں گی؟ شاید نہیں۔
تو آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹرویو میں جو یہ تضادات ہیں، یہ الجھن ہے، یہ شاید جھوٹ یا غلطی نہ ہو؟ بلکہ شاید یہی وہ طریقہ ہو جس سے مستقبل کی معلومات ماضی میں سمجھ آتی ہیں۔ مطلب یہ افراتفری، یہ تضاد، یہ شاید نقص نہیں بلکہ وقت کے پار سے آنے کی وجہ سے اس کی خاصیت ہو۔ ایک طرح کا شور، یہ شاید وقت کے پیراڈاکس سے بچنے کا طریقہ۔ کہ معلومات خود ہی ایسی الجھی ہوئی شکل میں آئے؟ یہ الجھنی سگنل ہو۔ ہاں، یا یہ اشارہ ہو کہ سیدھا واضح رابطہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ صرف ایک ممکنہ تشریح ہے ظاہر ہے، لیکن یہ ان دو بالکل مختلف نظر آنے والے ذرائع کو جوڑتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ایک طرف رالف دوون کا نظریہ ہے جو کہتا ہے مستقبل سے معلومات آ سکتی ہیں، دوسری طرف ایک انٹرویو ہے جس میں مستقبل کی ہستی عجیب متضاد باتیں کر رہی ہے۔ اور ان کو ملا کر سوچیں تو گہرے سوال اٹھتے ہیں۔ اگر واقعی مستقبل جاننے کی کوئی صلاحیت ہو تو اصلی پیشین گوئی کو دھوکے سے یا سمجھنے کی غلطی سے یا یہاں تک کہ مستقبل سے ہی جان بوجھ کر بھیجی گئی غلط معلومات سے کیسے الگ کریں گے؟ تصدیق کیسے ہوگی؟ اور اگر ہو بھی جائے تو اس پر عمل کیسے کریں؟ بالکل، یہ بہت مشکل سوالات ہیں، اور یہیں سے ایک آخری سوچنے والی بات نکلتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مستقبل کو جاننے اور اسے بدلنے کی کوشش ہی اپنے آپ میں ایک ایسا تضاد پیدا کر دے کہ آپ کا ہر عمل بیکار ہو جائے، یا اس کے نتائج بالکل ہی الٹ نکلیں اور شاید زیادہ خطرناک ہوں؟ یہ واقعی ایک پیچیدہ اور پریشان کن خیال ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔